یہ الحمدللہ وہ چیز ہے جس کا نتیجہ سجدہ اور اس کا نتیجہ غلامی ہوتا ہے. اتنا انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے. بندے کا مطلب ہماری زبان میں کیا ہے؟ غلام. تو غلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ خریدا ہوا، جس کی نہ مرضی ہے، جس کا نہ کوئی رائے ہے، جس کے نہ کوئی مخالفت ہے، اس کے کوئی وجود نہیں ہے. اس کا ایک بال بھی اپنے آقا کے رضا کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اب تمام زندگی کا جو ہے امتحان وہ اس کیفیت کے امتحان ہے کہ آپ اس پر کتنا قائم رہتے ہیں. اگر آپ اس کیفیت سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے. صبر بھی اس کے اندر آ گیا، قناعت بھی اس کے اندر آ گیا، عاجزی بھی اس کے اندر آ گیا، توکل بھی اس کیفیت کے اندر آ گیا، حمد والے کیفیت میں ہے. ہمارے جتنے بھی اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا ہے جو اس حمد اور شکر والے مقام میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے مولانا نے ایک قصہ سنایا. مولانا نے کہا کہ اس نے آیا اس کے پاس، وہ جو تو نہیں بناتے اس طرح سے نقش سوئیوں سے. اس نے بولا کہ جی میں شیر کا بچہ ہوں، باپ بھی شیر تھا اور میں بھی شیر ہوں، تو مجھے یہ پیٹ کے اوپر ذرا شیر بنا دو. تو انہوں نے قلم سے اس کو کھینچ دیا. جب اس نے کھینچ لیا، سوئیاں شروع کر دیا نا، تو اس نے جب ایک سوئی ماری تو انہوں نے بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. تو یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سر سے شروع کیا. انہوں نے کہا نہیں سر نہیں چاہیے، ذرا اور جگہ سے. انہوں نے پھر کہیں اور سے شروع کر لیا. اس نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا کمر سے شروع کیا. بولا نہیں کمر کا نہیں چاہیے. انہوں نے کہیں دم سے شروع کر دیا، پھر پاؤں سے شروع کر لیا، پھر پیٹ سے شروع کر لیا، ہر ایک پہ وہ چیختا رہا. تو انہوں نے اسے کہا کہ سوئیاں پھینک دیا. بولا کہ تم نے بولا میں شیر ہوں، شیر کا بچہ ہوں. یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کو ایسا شیر میں نے دیکھا نہیں کہ جس کا سر بھی نہ ہو، جس کا دم بھی نہ ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کا کمر بھی نہ ہو. مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں نا، اور جب ہمیں اس تعلق بنتا ہے، اس تعلق کے اندر ہمارے دردوں کا آوازیں نکلتی ہیں. لوگ تو وہ تھے کہ سامنے اس کا بھائی ہے، سامنے اس کا باپ ہے، اور ادھر سے اس نے تلوار اٹھائے ہوا ہے اور اس نے بولا نہیں، اور میں نے تمہارا مقابلہ کرنا ہے، تم نے ہاتھ پہ کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس کی کیفیت ہم جو اس نے پڑھا تھا، ہم جب آپ نے پڑھ لیا، بندہ بن گیا، غلام بن گیا، اب اس کے صرف اس کے رضا کو دیکھتا ہے. اعمال میں بھی چاہے وہ نماز پڑھتا ہے بھی اس کے رضا کے لیے، روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کے رضا کے لیے. اگر وہ فقر اختیار کرتا ہے، اس کی امتحان آتا ہے، اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، اس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ سب کے سب آ کر کے ادھر اس میں آ جاتا ہے. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ اسی آدم کی طرح پیدا کرتا ہے تو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس کو جب بارشوں کے ذریعے سے لے آتا ہے، جب زمین میں اگتا ہے، اور جب زمین سے وہ آدمی واپس باپ کا غذا بن جاتا ہے، جب وہ باپ کے غذا میں سے جا کے خون بن جاتا ہے، خون میں سے وہ نطفہ بن جاتا ہے، نطفے میں سے وہ ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے گندگی میں رہتا ہے، لیکن اس گندگی میں اس کو آکسیجن بھی ملتا ہے، اس کو غذا بھی ملتی ہے، اور وہ سب کچھ کھاتا ہے. ادھر سانس بھی لیتا ہے، اس کو آنکھ بھی مل جاتی ہے، اس کو زبان بھی مل جاتا ہے، اس کو دماغ بھی مل جاتا ہے، اس کو کان بھی مل جاتا ہے، اس کو ہڈیاں بھی مل جاتی ہے، اس کو پوست بھی مل جاتا ہے، اس کا پورا جسم بنتا ہے. اور جب اپنے ٹائم پورا کرتا ہے وہ ادھر آ جاتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر سب کچھ تیار ہوتا ہے. آپ کسی سے بھی کہہ دو کہ میں آپ کو ایسے نوکری دوں گا کہ جس نوکری میں آپ کو کروڑ روپے مہینے کا دوں گا، لیکن میرا نوکری آپ ایسا کرو گے کہ 24 گھنٹے میرے نوکری کرو گے. جب میں پاخانہ کروں گا تب بھی تو پاک کرے گا، جب میں پیشاب کروں گا تب بھی تو پاک کرے گا، جب میں کوئی بھی بیمار ہو تب بھی کھڑا ہوگا. نہ دن میں نہ رات میں، کوئی کروڑ میں بھی آپ کو نہیں کرے گا. لیکن ایک ماں ہوتی ہے کہ وہ آپ کا 100 مرتبہ بیمار ہے، 100 مرتبہ آپ پیشاب ہے تب بھی وہ صاف کرتی، مزدوری بھی نہیں مانگتی. یہ کیا ہے؟ اب یہاں جاتے ہیں رب العالمین، وہ بنانے والا رب. اس لیے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ، کون؟ اللہ. ہم پڑھو، ہم بولو اس کے، کس کے؟
रब आलमीन जो तुम्हारा सब कुछ बना हुआ है। ये जो हमें तो नहीं बताया कि दरवाजा खट खट करे कि जरा हट जाना, हम हड्डियों वाले आए हुए हैं, जरा माँ के पेट में आज हड्डियां बना रहे, आज आंख वाले आए हुए हैं, आज ये वाले आए हुए हैं। आंख का तो नहीं किसी कंपनी ने कहा कि मैं इधर नलका लगा दूंगा, माँ के इस खून से एक मशीन लगा दूंगा कि वो बन जाए, दूध बन जाए। उसने खुद निजाम बना दिया, उसको दूध का बंदोबस्त भी कर दिया, नौकरानी का भी कर दिया, रात को भी कर दिया, दिन को भी कर दिया। ये सब कुछ जब वो उस मकाम में आता है ना, तो ये मुकाम उसका है कि अल्हम्दुलिल्लाह। किसके लिए? रब्बुल आलमीन, कि ये सारे आलम का निजाम चलाता है। उनके 3 फौजों को आप देखें, 3 फौज कैसे जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। आप किसी फौजी काफिले को 100 आदमी का हो, यहां से काफिला रवाना करो, कितने लोग होंगे, कितने गाड़ियां होंगे, कितने जरूरियात होंगे, कितने घोड़े होंगे, कितने गधे होंगे, कितने खच्चर होंगे, कितने हवाई जहाज होंगे। आप फौज को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल कर रहे हो तो क्या हालत होगी, उसका खाने का बंदोबस्त, उसका इसका बंदोबस्त। आप हमारे हाल पूछो इस वक्त दुनिया में, इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, कितने लोग अभी मां के पेट में जा रहे होंगे, कितने लोग अभी इस वक्त मां से वो हरम से बाहर आ रहे होंगे इस दुनिया में, इस वक्त, इस लम्हे में, और कितने लोग होंगे कि इस वक्त वापस जा रहे होते हैं। न कोई गाड़ी है उस काफिले को लाने के लिए, न कोई मशीनरी है, न कोई नजर आता है, और सब कुछ चल भी रहा होता है। इसका क्या कमालात है, इसलिए बोलना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जितने आलम है ना, चाहे वो आंख का आलम था, चाहे जबान का आलम था, चाहे बोलने का आलम था, चाहे सुनने का आलम था, चाहे पेट हजम करने का आलम था, चाहे बड़ा होने का आलम था, चाहे सब कुछ होते 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 उसको, और उसको वहां तक ले जाता है कि जवान बना देता है, फिर पीर बना देता है, फिर बूढ़ा बना देता है, फिर उसको वापस ले जाता है, फिर कहता है मैं वापस तुम्हें इस मिट्टी में डालूंगा, फिर फरमाया कि तारतन उखरा, फिर मैं दोबारा तुम्हें इसमें ले जाऊंगा, फिर या दोज़ख में ले जाऊंगा या जन्नत में ले जाऊंगा, ये सारी चीजें। लेकिन जो लोग उस पर कायम रहे हम्द वाली कैफियत में, उन्होंने तमाम इम्तिहानात पास किए, उसके नहीं आता। जिसका जितना उस पर कायम था, जितना उसमें मजबूत था, जितना उस पर फजल था, जो अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि मिन इबादी शुकूर, कलील, बहुत कम लोग हैं जो मेरे शुक्र अदा करते हैं।